بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی گزرے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لی ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت ان کو آگ سے باہر نکال دیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے تو ان کے باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑو گے تو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں جا رہا ہوں جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے وہی میری رہنمائی فرمائے گا، یعنی جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے میں وہاں جا رہا ہوں کہ میں وہاں اپنی عبادت کو بہتر طریقے سے ادا کر سکوں گا، کیونکہ جو قوم میری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائی وہاں ٹھہرنا اب بے مقصد ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا تو اب یہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ ابتدائی طور پر آپ نمرودی قوم سے ہجرت کر کے اپنے چچا ہاران کے پاس ہیران میں آ گئے۔ ہاران نے ابراہیم علیہ السلام کی نیک بختی دیکھ کر اپنی بیٹی سارہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت سارہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ مردوں میں حضرت یوسف اور عورتوں میں حضرت سارہ بہت حسین ہوئے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی دادی حضرت سارہ کے حسن سے ہی حسن ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اپنا سلسلہ تبلیغ جاری رکھا، اسی لیے آپ کے چچا ہاران نے بھی آپ کو گھر سے نکال دیا۔ دوران ہجرت راستے میں مصر کے ظالم بادشاہ کا واقعہ درپیش آیا اور حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ عطا کی گئی۔ ہجرت کرنے والا قافلہ جب ہیران سے چلا تھا صرف 3 آدمیوں پر مشتمل تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اس قافلہ کے افراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے اس وقت صرف یہی تھے۔ چلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کا معاہدہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کی بات کو مانا جائے گا۔ راستے میں جب حضرت ہاجرہ بھی مل گئی تو اب قافلہ کے 4 فرد ہو گئے جو تمام ہی اللہ کو ماننے والے تھے۔ مصر سے جب یہ 4 افراد روانہ ہو کر فلسطین پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی قدر و منزلت کو سمجھا اور ان کے آنے کو باعث برکت سمجھا اور بہت سی زمین آپ کی خدمت میں بطور نظر پیش کی۔ اس زمین میں کھیتی باڑی میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرمائی۔ آپ کے پاس غلہ اور جانور کافی مقدار میں ہو گئے۔ آپ نے مسافروں اور غربا کو رہنے اور کھانے کی سہولیات عطا کی۔ اس طرح مہمان نوازی میں آپ کو ایک منفرد مقام حاصل ہو گیا۔ ایک دن حضرت سارہ نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضروریات دنیا میں یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور رہنے کے مکانات کی تو کوئی کمی نہیں، البتہ اولاد کی کمی ہے، اسی لیے آپ ہاجرہ سے نکاح کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دے، یعنی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ ہمارے لیے تسکین و راحت کا سبب بن جائے۔ اس طرح حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ہاجرہ سے نکاح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی۔ اس بشارت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ہے، کیونکہ علامہ آلوسی حلیم کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جو حلیم ہوگا۔ اس سے بڑھ کر حلم کی اور کیا مثال ملے گی؟ جب آپ بلوغ کے قریب تھے تو آپ کے والد نے آپ کو کہا کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہوئی۔ حضرت سارہ کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ حضرت سارہ کو بشارت دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو بنسبت مردوں کے زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی،
اسی لیے زیادہ خوشی ان کو ہی حاصل ہوئی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے تھے، جو حضرت ہاجرہ سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے سے اس طرف اشارہ تھا کہ سارہ کی عمر اتنی بڑی ہوگی کہ یہ اپنے اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھے گی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 90 سال تھی۔ تفسیر جلالین نے 60 سال مذکور ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال تھی۔ اسی لیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب کرتے ہوئے کہا تھا، عجیب بات ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں۔ بے شک یہ تو بہت ہی تعجبناک بات ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرما دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش یعنی ان کی پیدائش کے 13 سال بعد